صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبع یجزی للعبد اجرہن وهو فی قبرہ بعد موتہ من علم علما او اجرى نهرا او حفر بئرا او غرس نخلا او بنى مسجدا او اورث مصحفا او ترك ولدا یستغفر له بعد موته او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے عمل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، یعنی مرنے کے بعد انسان یہ تمنا کر لیتا ہے جب وہ اگلی دنیا میں دیکھتا ہے کہ دنیا میں نیکی کا کتنا بڑا اجر ہے اور برائی کا کتنا عذاب ہے، تو وہ یہ تمنا کر لیتا ہے کہ اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دیں تاکہ میں عمل کروں اور اپنے جو درجات کو بلند کروں اور آخرت کے عذاب سے اور سختی سے جو ہے بچ جاؤں۔ لیکن اس کی یہ تمنا اور امید ہی رہے گی، اس کے لیے واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ مسدود ہے، ہر طرف بند ہے۔ جو عمل کیا تھا وہ عمل اس کا کام آئے گا، اور جو عمل نہیں کر سکا پھر دوبارہ عمل کرنے کا کوئی اس کے لیے چانس نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں فرماتے ہیں کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد سبع یجزی للعبد اجرہن، 7 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ان کا اجر اس کے وہو فی قبرہ بعد موتہ، اس کے مرنے کے بعد اس کے قبر میں بھی جو ہے ان 7 چیزوں کا اجر ان کو دیا جاتا ہے اور ان کو مل جاتا ہے۔ ان میں سے فرمایا کہ من علم علما، جس شخص نے کوئی علم سکھایا، علم کی باتیں سکھائی، اور پھر اس کے جانے کے بعد اس علم کو جنہوں نے سیکھا تھا ان سے وہ پھیلاتے گئے اور عمل کرتے گئے، تو اس کے سکھائے ہوئے علم جتنے لوگ سیکھتے جائیں گے اور عمل کرتے جائیں گے تو اس کا ثواب جو ہے اس جو قبر میں ہے، جو وفات پا چکے ہیں، اس کو ملتا رہے گا، اور وہ اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ اور دوسرا فرمائے کہ او اجرا نہرا، یا کسی نے دنیا میں کوئی نہر کھودی اور نہر کھود کر لوگوں کے لیے پانی کا انتظام فرمایا، تو فرمایا کہ جب تک وہ نہر موجود اور پانی جو ہے لوگ استفادہ کرتے ہوں گے تو اس وقت تک جو ہے اس نہر کھدوانے والے شخص کو اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا اور وہ اس کے ثواب سے مستفید ہوتا رہے گا۔ نمبر 3 فرمایا کہ او حفر بئرا، یا کسی نے کنواں کھدوایا اور کنواں کھدوا کے جو ہے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، تو فرمایا کہ جب تک لوگ اس کنویں کے پانی سے استفادہ کرتے رہیں گے، اس کنویں کے پانی سے پانی پیتے رہیں گے، تو اس کا اجر جو ہے اس مردے کو ملتا رہے گا، اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کی مغفرت ہوگی اور اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ نمبر 3 فرمایا کہ او غرس نخلا، یا کسی نے کھجور کا درخت لگایا، اس سے مراد ہے کہ کوئی بھی پھل والا درخت لگایا، اور لوگ جو ہے اس کے مرنے کے بعد جو ہے اس درخت سے استفادہ کرتے رہے، اس درخت کے پھل سے استفادہ کرتے رہے، اس درخت سے کے پھل سے کھاتے رہے، اور وہ اس کو لوگوں کے لیے وقف کیا، تو جب تک لوگ اس کے لگائے ہوئے درخت کے پھل سے کھاتے رہیں گے تو قبر میں اور اس کے مرنے کے بعد جو ہے اس مردے کے لیے اس کا ثواب ملتا رہے گا، اس کے درجات بلند ہوتی رہیں گی اور اس کو فائدہ اور ثواب اور اجر ملتا رہے گا۔ فرمایا کہ او بنا مسجد، یا کسی نے مسجد بنائی، تو مسجد بنانے کے بعد جو ہے جب تک وہ مسجد باقی ہے اور جب تک لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے تو اس مسجد بنانے والے کو اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو آخرت میں جتنے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے، تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے،
تو اس کا اجر بھی جو ہے اس مرنے والے کو ملتا رہے گا جب تک یہ مسجد باقی رہے گی اور لوگ نماز پڑھتے رہیں گے۔ اور فرمایا کہ او اورث مصحفن، چھٹی چیز کیا ہے؟ یا کہ اس نے کسی مصحف کا وارث بنایا، قرآن کا وارث بنایا اور کسی کو قرآن پڑھایا، اور وہ شخص جو ہے قرآن کا وارث بن گیا، قرآن پڑھتا رہے گا، تو جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا اور وہ قرآن کی تعلیم کو پھیلاتا رہے گا تو اس شخص کو جو ہے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور ساتویں چیز فرمائیں کہ او ترک ولدن یستغفر بعد موتہ، یا اس نے ایسا بیٹا چھوڑا، اولاد چھوڑی کہ اس مرنے کے بعد جو ہے وہ اولاد جو ہے اس کے لیے استغفار کرتی رہے گی اور اس کے لیے دعا کرتی رہے گی، تو جب تک وہ اس کا بیٹا یا اولاد جو بھی ہے وہ اس کے لیے دعا کرتی رہے گی، تو پھر جو ہے اس کی دعا کی وجہ سے اس مرنے والے کے درجات بلند ہوں گے، اور اس کو جب تک وہ دعا کرتے رہیں گے تو اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ 7 صدقے جاریہ ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی جو ہے اس کے اعمال میں اضافہ ہوتے جائیں گے اور ان کو ثواب ملتا رہے گا، اور اس کو معافی ہوگی، اور جنت کے درجات میں اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ اور یہ انسان جو ہے ان 7 صدقہ جاریہ کی وجہ سے جو ان 7 چیزوں میں سے جو انسان ادا کرے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ قیامت کے روز اس کا ایک درجہ بڑھے گا، جس طرح دنیا میں کسی کا گریڈ بڑھتا ہے 16 سے 17 اور 17 سے 18 یا 22 گریڈ بڑھتا ہے، تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے کہ مجھے ترقی ہو گئی، اور ایک دم سے گھر میں جا کر بتاتا ہے، اپنے دوستوں کو بتاتا ہے، اور معاشرے کے جو حلقہ احباب ہیں ان کو بتاتا ہے کہ میرا گریڈ بڑھ گیا، میری تنخواہ بڑھ گئی۔ یہ دنیاوی حساب سے۔ تو آخرت میں بھی انسان کا ایک درجہ بڑھے گا، تو جنت میں اس کا درجہ بڑھے گا، وہ حیران ہوگا اور کہے گا کہ انا لی ھذا، یہ میرے لیے کہاں سے، کس طرح جو میرا درجہ بڑھ گیا، میں تو یہاں پہ اعمال نہیں کر پا رہا ہوں اور عمل نہیں کر رہا ہوں، کوئی نیک عمل جو میں کر چکا ہوں وہ کر چکا ہوں۔ تو اس کو بتائے گا کہ تمہارا بیٹا تھا، تمہاری اولاد تھی، جس نے تمہارے جانے کے بعد تمہارے لیے استغفار اور دعا کی، جس کی وجہ سے اس دعا کی وجہ سے تمہارا درجہ جنت میں بڑھ گیا۔ تو جب تک وہ اولاد، وہ بیٹا والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے جو ہے، جس کے لیے بھی، اپنے کسی بھی رشتہ دار کے لیے بھی دعا کرتا رہے گا تو اس کا درجہ بڑھتا رہے گا۔ اور فرمایا کہ جب تک وہ دعا کرتے رہے گا، جتنی زیادہ دعائیں کرتا رہے گا تو اس کا درجہ بڑھتا رہے گا۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں جو انسان ان میں سے کوئی کرے گا تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نیک بنائے، صالح بنائے، اور ایسے نیک اعمال کرنے کی اور ایسے صدقہ جاریہ چھوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں مرنے کے بعد بھی جو ہے یہ نیک صدقہ جاریات جو ہے ہمارے لیے باعث نجات بن جائے، باعث مغفرت بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔